بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی جو اس وقت اپنے 2 روزہ سرکاری دورے کے موقع پر روس میں موجود ہیں، جہاں ان کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے 1 to 1 ملاقات بھی ہوئی ہے، جس میں روس اور ایران کے درمیان 20 سالہ کوپریشن ڈیل کی ری نیوول کے بارے میں بھی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، جو کہ ایران اور روس کے درمیان 2001 میں ہونے والی 20 سالہ ٹریڈ ایگریمنٹ کی کنٹینیوشن ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے یہ دورہ ایسے موقع پر کیا ہے جب ایران کے نیوکلیر ڈیل پروگرام کو لے کر ویانا میں مذاکرات جاری ہیں، جس کو 2015 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے اس ڈیل کو کینسل کر دیا تھا اور یوں ایران پر فائنینشیل سینکشنز دوبارہ سے عائد کر دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ جب سے ایران کے نیوکلیر ڈیل پروگرام کو لے کر امریکہ سمیت عالمی دنیا کے درمیان ویانا میں مذاکرات جاری ہیں، تب سے اسرائیل ایران کو مسلسل تھریٹ کر رہا ہے کہ وہ یہ مذاکرات کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ ایون یہاں تک اس نے ایران کو تھریٹ کیا ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران کے نیوکلیر پلانٹ پر حملہ کر کے اسے تباہ کر سکتا ہے، جس کے جواب میں ایران نے پچھلے سال 16 بیلسٹک میزائل کے کامیاب تجربات کرتے ہوئے اسرائیل کی دھمکیوں کا بھرپور جواب دیا۔ تاہم ایران کو اب بھی اسرائیل کے ممکنہ حملوں سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی تعداد میں جدید ترین ہتھیاروں کی نیڈ ہے، جس میں بالخصوص روسی جنگی طیارہ Su-35 سمیت ان کے S-400 میزائل سسٹم قابل ذکر ہیں، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ روس اور ایران کی اس حوالے سے کوئی خفیہ ڈیل ضرور طے پا سکتی ہے۔ میں بھی اس ڈیل کو ڈسکلوز نہ کیا جائے، کیونکہ کارٹسا قانون کے تحت کوئی بھی ملک روس سے S-400 میزائل سسٹم خرید نہیں سکتا، ادروائز اس پر سینکشنز امپوز کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ چین اور ترکی پر آلریڈی S-400 میزائل سسٹم خریدنے پر عائد کی گئی تھیں۔ لیکن سیم یہی S-400 میزائل سسٹم جب بھارت نے روس سے پچھلے سال خریدے تھے تو اس وقت سے لے کر اب تک امریکہ نے بھارت پر تو ابھی تک کسی قسم کی کوئی سینکشنز عائد نہیں کی۔ امریکہ کی اس ڈبل سٹینڈرڈ پالیسی کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکی، اور ویسے بھی روس دنیا کا ایک مضبوط ترین ملک ہے جس کی اکانومی بھی بہترین ہے۔ یہ میرا نہیں خیال کہ روس امریکہ کی ان سینکشنز کی پرواہ کرے گا۔ یہ تو ہو گیا ایران کے پوائنٹ آف ویو سے ایرانی صدر کے دورہ روس کی اہمیت۔ اب اگر بات کی جائے روس کی، آخر روس نے کیوں ایرانی صدر کو ماسکو میں آنے کی دعوت دی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ روس کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس وقت امریکہ، نیٹو سمیت پورا ویسٹ یوکرائن کے ایشو پر روس کے خلاف ایک جنگی محاذ بنا رہا ہے۔ اس میں یقینی طور پہ بھارت بھی شامل ہے، جو اس وقت امریکہ کے بلاک کا حصہ ہے۔ تو ایسے میں روس ہر حال میں اپنے تعلقات چین، ایران، پاکستان اور بالخصوص افغانستان سے اچھے کرنا چاہتا ہے، تاکہ امریکی بلاک کے مقابلے میں وہ اپنا بلاک بنانے میں کامیاب ہو سکے، تاکہ کسی بھی ممکنہ جنگ کی صورت میں وہ ان ممالک کی مدد سے اپوزیشن کو ٹف ٹائم دے سکے۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ روس کے نزدیک چائنا کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی ملک کی امپورٹنس ہے تو وہ ملک پاکستان اور افغانستان ہے، کیونکہ روس کو اچھی طرح پاک آرمی کی میدان جنگ میں صلاحیتوں کا اندازہ ہے، جس کی ایک جھلک روس میں پوری دنیا نے 27 فروری 2019 کو دیکھ لی۔ اس لیے روس پاکستان کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا۔ رہی بات افغانستان کے طالبان کی، وہ بھی روس کے لیے اب بہت اہمیت حاصل کر چکے ہیں، کیونکہ جب سے طالبان نے امریکہ کو افغانستان میں بغیر کسی اسلحے اور ہتھیاروں کی شکست دی ہے، اس کے بعد سے سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ روس اور چین کس قدر طالبان کے کلوز دکھائی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورت سے نمٹنے کے لیے وہ طالبان جیسی مضبوط جنگجو قوم کی خدمات حاصل کر سکیں۔ تو اس پوری صورتحال میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ امریکی بلاک کے مقابلے میں چین یا روسی بلاک بننے جا رہا ہے، اور اس بلاک میں پاکستان، ایران، ترکی اور افغانستان بھی شامل ہوں گے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔